محمد بن سلمان کی امریکہ کو بڑی دھمکی، ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، ایران پر حملے کا خیال ترک کر دو۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز سعودی عرب نے کھل کر امریکہ کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ محمد بن سلمان نے واضح موقف اختیار کیا کہ اگر خطے میں جنگ بھڑکی تو اس کے نتائج پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس لیے سعودی عرب کسی بھی ایسے قدم کی حمایت نہیں کرے گا جو آگ کو مزید بھڑکائے۔ یہ بیان دراصل واشنگٹن کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے کہ سعودی عرب اب پرانی پالیسیوں پر آنکھ بند کر کے چلنے کے موڈ میں نہیں ہے اور اپنے قومی مفاد کو سب سے اوپر رکھ رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، عمان اور قطر نے ٹرمپ انتظامیہ سے بھرپور لابنگ کی ہے کہ ایران پر حملے کا خیال ترک کیا جائے۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کو نشانہ بنایا تو خطے میں تیل کی ترسیل، خلیجی سلامتی اور عالمی معیشت سب شدید خطرے میں پڑ جائیں گے۔ سعودی حکام سمجھتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں سب سے زیادہ نقصان انہی خلیجی ریاستوں کو ہوگا، اس لیے وہ پیشگی طور پر خود کو اس تنازع سے الگ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ایران کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی ممکنہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی امریکہ کو اپنے اڈے یا فضائی حدود استعمال کرنے دے گا۔ یہ پیغام تہران کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ ماضی میں ایران اکثر یہ خدشہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ امریکہ خلیجی ممالک کی سرزمین استعمال کر کے حملہ کر سکتا ہے۔ ریاض کا یہ موقف خطے میں طاقت کے توازن کو ایک نئی سمت دے رہا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سعودی قیادت اب کھلے عام آزاد خارجہ پالیسی اپنانا چاہتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمان اور قطر بھی اس معاملے میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ عمان پہلے ہی ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، جبکہ قطر بھی کشیدگی کم کرنے کے حق میں ہے۔ ان تینوں ممالک کا خیال ہے کہ ایران کے اندر جاری مظاہروں اور حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد اگر بیرونی حملہ ہوا تو صورتحال مکمل طور پر ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ ایران میں احتجاج پھیل چکے ہیں اور حکومتی کارروائی میں کئی افراد کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں بیرونی دباؤ حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اگرچہ یہ ممالک کھل کر امریکہ کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن ان کی خاموشی بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ خاص طور پر یو اے ای نے ایران پر امریکی حملے کو روکنے کے لیے ہونے والی لابنگ میں حصہ نہیں لیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیجی بلاک کے اندر مکمل اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔ محمد بن سلمان کا امریکہ کے سامنے ڈٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب اب صرف ایک اتحادی نہیں ہے، بلکہ ایک خود مختار طاقت کے طور پر فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ ریاض سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی نہ صرف خطرناک ہے، بلکہ اس سے سعودی عرب کی اندرونی سلامتی اور معاشی منصوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویژن 2030 جیسے بڑے منصوبے امن اور استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی قیادت جنگ کی بجائے سفارتکاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر خلیجی اتحادی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت نہ کریں تو واشنگٹن کے لیے یہ طرفہ قدم اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کا یہ پیغام واضح ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، کم از کم اس حد تک کہ خطے کو ایک نئی جنگ سے بچایا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا عام ہوگا کہ آیا امریکہ اس دباؤ کو قبول کرتا ہے یا پھر خطہ ایک اور بڑے بحران کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن اس سارے منظر نامے کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔